میرا دل بدل کہ لم یلد ولم یولد، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا، تو وہ کیوں محتاج ہوگا؟ میں تو محتاج ہوں، میں کہیں سے آیا، میں کسی سے پیدا ہوا، مجھ سے کوئی آگے وجود میں آئے۔ میں اوپر والوں کا محتاج تھا جب میں چھوٹا تھا، اب میں جب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو میں نیچے والوں کا محتاج ہوں۔ وہ کہتا میں محتاج نہیں، صمد، جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جو سب کے بغیر سب کچھ بنا لے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کہا لم یلد ولم یولد، نہ باپ نہ بیٹا، تو جب احد بھی وہ ہو، صمد بھی وہ ہو، لم یلد بھی اللہ ہو، لم یولد بھی اللہ ہو، تو پھر اللہ کا یہ دعویٰ حق ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ پھر کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ کوئی ہے تیرے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے دنیا کے انسانوں، کوئی ہے تمہارے رب جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، اے کائنات کے درخت، پتھر، پہاڑ، انسان، جنات، جانتے ہو کوئی ہے اللہ جیسا؟ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، مشرق مغرب والو، شمال جنوب والو، آسمان زمین والو، نوری ناری ساری مخلوقات، بولو بتاؤ، هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، ہے کوئی اللہ کا ہمسر؟ ہے کوئی اللہ جیسا؟ ہے کوئی اللہ کی ٹکر کا، برابر کا؟ تو اس اللہ کا ارادہ ہوا اور ایک گندے پانی سے طارق جمیل کو وجود ملا، عبد الرؤف کو وجود ملا، اور ان سارے بچے بچیوں کو وجود ملا، اور ایک ارادہ آئے گا اور یہ بولتا وجود ایک مٹھی خاک میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہاں کی ہر عزت، ہر دولت، ہر شہرت، ہر بلندی، ہر پستی، ہر عروج، ہر زوال، ہر حسن، ہر جمال، ہر کمال کا آخر انجام، آخر انجام، آخر انجام، میرے رب کی قسم، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں جاؤ بادشاہوں کی قبریں کھودو، تمہیں مٹی کے ڈھیر نظر آئیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان، اس کی قبر کا نشان کوئی نہیں، سکندر کی قبر کا نشان کوئی نہیں، اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، وہاں شکستہ قبریں، ویرانیاں، اداسیاں، وحشتیں بتلا رہی ہیں کہ یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ میں بایزید یلدرم، ترک عثمانی سلطنت کا وہ بادشاہ جس کو بجلی کی کڑک کا خطاب ملا، یلدرم، بجلی کی کڑک، جو یورپ کو لرزا دی، ہلا کے رکھ دی، سارے یورپ کو زیر و زبر کر دیا، میرے رب کی قسم اس کے مزار پر مکھیوں کے سوا کسی کا گزر نہیں تھا۔ چونکہ میں نے تو تاریخ پڑھی تھی، میرے تو آنسو ٹپک پڑے کہ یا اللہ، یہ یلدرم، محمد فاتح، ترکی کا فتح کرنے والا، استنبول کا فتح کرنے والا، ایک آدمی فاتحہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ عثمان خان، ار خان، مراد خان، یہ عثمانی سلطنت کے بادشاہ اعظم گزرے ہیں، ایک انسان نہیں تھا۔ اور مولانا روم کی قبر پہ گیا، ایک درویش کی قبر پہ گیا،
تو میلہ لگا ہوا تھا، اور عجب بتاؤں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اپنے دوستوں کو مر کے بھی کیسے زندہ رکھتا، موت دے کے بھی زندہ رکھ، مر گئے ان کے نام زندہ، بادشاہ مرے ان کے نام مر گئے، ان کی داستانیں مٹ گئیں، وہ عبرت کا نشان بن گئے، انہیں اولادوں نے بھلا دیا، انہیں نسلوں نے بھلا دیا، لیکن جو اللہ کو راضی کر کے جیتا ہے اور مرتا ہے، وہ مٹھی خاک ہو یا چلتا وجود ہو، میرا رب اسے اسی عزت کے ساتھ رکھتا ہے جیسے موت کے بعد، جیسے زندگی میں عزت دی، قبر میں بھی عزت، قیامت کے دن بھی عزت۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وعن ایمانہم، تم دیکھو گے قیامت کے دن کہ جب ایمان والے مرد عورتوں کے آگے پیچھے نور ہی نور ہوگا، پروٹوکول ہی پروٹوکول ہوگا۔ یہ دنیا کے پروٹوکول تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، لوگوں کی خوشامد کو اپنی تعریف سمجھتے ہیں اور لوگوں کی واہ واہ کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ موت کا ایک جھٹکا جب تہ خاک پہنچائے گا تو پتہ چلے گا، فَسَوْفَ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ، جس دن آنکھوں سے پردہ ہٹے گا نظر آئے گا گدھے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ اللہ اللہ، میرے عزیزو، زندگی کا مقصد جانو، ہم خود نہیں آئے، خود نہیں مرتے۔ یہ زندگی اور پیدائش اور موت کے درمیان کا عرصہ کس لیے ہے؟ کھیلنے کے لیے، کودنے کے لیے، ناچنے کے لیے، گانے کے لیے، شرابیں پینے کے لیے، فحاشی بدماشی کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، بڑے بڑے گھر بنانے کے لیے، بڑے بڑے کاروبار بنانے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، نہیں، نہیں۔ یہاں بھیجنے والے نے بھیجا ہے، وہی ہے جو مارتا بھی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ مجھے راضی کر کے مرو گے تو کامیابی کے سہرے تمہارے گلے میں فرشتے ڈالیں گے۔ اگر ہم اپنے آپ کے خالق خود ہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ان آنکھوں سے دیکھو جو چاہتے ہو، ان کانوں سے سنو جو چاہتے ہو، ان ہاتھوں کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، ان پاؤں سے چلو جدھر چاہتے ہو، اپنی طاقت کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو، اپنے پیسے کو استعمال کرو جہاں چاہتے ہو۔ اگر خود نہیں پیدا ہوئے اور خود نہیں مرتے، کوئی مارنے والا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، میرے بچوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اس اللہ سے پوچھ لو تو کیا چاہتا ہے، تو نے کیوں بھیجا ہے؟ اس زندگی کی معراج، اس زندگی کی کامیابی کا مفہوم میرا اللہ جو بتاتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا وہ کامیاب ہے۔ اس ساری کائنات کے بنانے کا مقصود آپ کی خدمت اور آپ کا مقصود اللہ کو راضی کرنا۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ پانی کون اتارتا ہے؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، یہ خوبصورت باغات کون لگاتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا سوال ہے، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ پتہ کیوں کہا ہے کہ تم یہاں کہہ نہیں سکتے، اگر تمہیں تھوڑی سی عقل ہے کہ یہ سب خود بخود بن گیا ہے، یہ تم نہیں کہہ سکتے۔ آج کی سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ 19ویں صدی تھی الہاد، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ 21ویں صدی کہہ رہی ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجرے تیغے نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کا تا غلام شکر ریزے نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزے نشد۔ یہ تو ہمارا اقبال، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ میں نے ایسا شاعر نہ عربی میں دیکھا، نہ اردو میں، نہ فارسی میں، بڑے فلسفی، بڑے علامہ،
بڑے منطقی علم کا تکبر. ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے. ایک تکبر ہوتا ہے علم کا، وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو. اگر آدمی پٹڑی سے اتر گیا تو پھر بادشاہوں میں کیا تکبر ہے جو ایک علم والے میں تکبر آئے گا. گردن کھڑی، مسجد کے صحن، حوض کے کنارے درس، کتابوں کے ڈھیر. شمس تبریز آ گئے، ان کا بھی مزار بھی ساتھ ہی ہے، دونوں پیر مرید ساتھ ساتھ ہیں. دیہاتی شکل، ننگے پاؤں. تو اگر بڑی سادگی سے کہنے لگے کہ مولانا این چیز کتابوں کا ڈھیر تھے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑے ایسے تکبر سے کہا، انہوں نے دیکھا دیہاتی بندہ، این است کہ تو نمی دانی، میرے دوست یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. اچھا. انہوں نے ایک دم آگے بڑھے، ساری کتابوں کو یوں دھکا دیا، وہ چلی گئی پانی میں سوری. تو آپ کو پریس کا دور تو نہیں ہے کہ دوبارہ خرید لو بازار سے. ہاتھ کی کتاب ہے، کو تیرا بیڑا غرق، کوئی بدبخت کوئی کم بخت ہے، تو نے میری 40 سال کی زندگی برباد کر دی. دیکھتے رہے. انہوں نے خوب سنائی. چھلانگ لگائی حوض میں، ایک ایک کتاب کو اٹھا کے باہر نکالا، خشک دھول نکل رہی. مولانا روم کہنے لگے یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا این است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو صرف فلسفے منطق کو علم سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے. سکھری تروش منصورینو، ہمارے خواجہ غلام فرید سرائکی کے مولانا روم ہیں ہمارے علاقے کے. سکھری تروش منصورینو، ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ. بنے میں ان کے مزار پہ کھڑا حیران پریشان کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم یہ کیا کرنے آئے ہیں. یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں کی لوگوں کے دلوں میں پیوست کر دیتا ہے. تم پیسے سے محبت نہیں خرید سکتے، عہدوں سے محبت نہیں خرید سکتے. اللہ کو اپنا بنا لو، من کان للہ کان اللہ لہ، کل کائنات آپ کی ہوگی. اللہ کو اپنا بنا لو، کائنات آپ کی ہے. اللہ کو ساتھی بنا لو، کائنات آپ کے قدموں کے نیچے ہے. اللہ کو اپنا ہمدم بنا لو، کائنات آپ کے ساتھ ہے. اللہ کے آگے جھکو، کائنات آپ کے سامنے جھکی ہے. اللہ کو دل دے دو، کائنات آپ کو دل دے گی. اللہ کے آگے ذلیل ہو جاؤ، اللہ عزتوں کے زینوں پر چڑھا دے گا. اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ زندگی کا مزہ عطا فرمائے گا. جینے کے لیے جینے والے کبھی زندگی کا لطف نہیں اٹھاتے. جو اللہ کے لیے موت ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ ہر پل کو جیتے ہیں اور ہر پل میں زندہ رہنے کا مزہ اٹھاتے ہیں. جو اللہ کو سامنے دیکھتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، ادھر دیکھو اللہ، آگے دیکھو اللہ، ادھر دیکھو اللہ، پیچھے دیکھو اللہ، اوپر دیکھو اللہ، اپنی سانسوں میں دیکھو اللہ، اپنے آنکھوں کے نور میں دیکھو اللہ، اپنے بدن کے رگوں میں خون کے قطرے قطرے میں دیکھو اللہ، کائنات کے رنگ رنگ میں دیکھو اللہ، سورج کی ایک ایک شعاع میں دیکھو اللہ، چاند کی ایک ایک کرن میں دیکھو اللہ، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ دیکھو اللہ، بہتے دریاؤں میں دیکھو تو اللہ، موجوں میں اٹھتی موجوں کو دیکھو تو اللہ، پھیلے ہوئے صحرا دیکھو تو اللہ، موجیں مارتے سمندر دیکھو تو اللہ، گنگناتی آبشاریں دیکھو تو اللہ، بلبل کا نغمہ سنو تو اللہ یاد آتا ہے، کوئل کی کوک سنو تو اللہ یاد آتا ہے، پھولوں کا رنگ دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، مور کو ناچتے دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، بارش کے قطرے قطرے میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے، شور ہے، پکار ہے، بادل کی گرج میں، بجلی کی چمک میں، پہاڑوں کی بلندی میں، زمین کی پستی میں، دریا کی روانی میں، ہوا کی لطافت میں، زمین کی کثافت میں، ہر شے میں تو اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. ہاں
तुम दरवाजे बंद करके मुंह काला करो और कहो कोई नहीं देख रहा, अल्लाह कहां जाएगा? तुम शराब की बोतल खोलो, अल्लाह सो गया है। तुम टेबल के नीचे से रिश्वत ले लो, अल्लाह सो गया है। तुम गलत फाइल पे साइन करो, क्या अल्लाह देख नहीं रहा? तुम कातिल का केस लेने के लिए तैयार हो जाओ, तुम जमीन कब्जा ग्रुप वालों के मुकदमे लड़ने के लिए अदालतों में खड़े हो जाओ, क्या मेरा अल्लाह देख नहीं रहा? गाफिल नहीं है। ये कायनात ऐसे ही चलेगी। यहां अंधेरा भी आता है, उजाला भी आता है, जुल्म भी है और अदल भी है, मोहब्बत भी, नफरत भी, इंसाफ भी, अदालतें भी, जुल्म और सितम भी। भेड़ियों की तरह गुर्राने वाले इंसान आएंगे, और रातों को उठ उठ के तड़पने वाले इंसान आएंगे, घुंघरू बांध के नाचने वाली औरत आएगी, और रातों को मुसल्ले पे तड़पने वाली औरत आएगी, नजर ना उठाने वाले नौजवान आएंगे, और गैरत के सौदे का करने वाले नौजवान भी आएंगे। इस कुर्सी पे बैठकर हराम खाने वाले भी आएंगे, और इस कुर्सी को ठोकर मार के अल्लाह को राजी करने वाले भी आएंगे, अल्लाह के नाम पर मर मिटने वाले भी आएंगे, अल्लाह के दीन के सौदे करने वाले भी आएंगे। यहां करबलाएं भी कायम होंगी, और यहां हुसैन भी आएगा, यहां यजीद भी आएगा, यहां यजीद जैसे तख्त पे बिठाए जाएंगे, हुसैन जैसों के सर काट के नेज़ों पे चढ़ाए जाएंगे। अहलुल बैत का पाक सारी कायनात का खून इकट्ठा करूं, अहले बैत के खून के एक कतरे के बराबर नहीं हो सकता। वो खून पानी की तरह बहाया जाएगा, और ये ऐलान किया जाएगा कि यूं भी अल्लाह को राजी किया जाता है। हाँ, तो तुम झूठ नहीं छोड़ सकते। 10 रुपए के पीछे ईमान बिक जाता है, एक फाइल के पीछे ईमान बिक जाता है। ये मेरे नबी का घर है, ये मेरे नबी का घर है, ये पाकीज़ा घर है, ये आला खानदान है, ये आली नस्ल खानदान है। इनसे बड़ा खानदान कोई नहीं, इनसे बड़ी नस्ल कोई नहीं। इनके एक बोल पर हर चीज सलामत थी। हुकूमत को ठोकर मारी, नस्ल को कुर्बान किया, ईमान का सौदा नहीं किया। अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी सारी नस्ल को ज़बा करवा के ऐलान किया। ज़ेर खंजर में ये पैगाम सुनाया हमने। हम वो नहीं हैं जो कुर्सी पे बिक जाएं, जो चौपड़ी रोटी पे बिक जाएं, जो चंद टुकड़ों पे बिक जाएं, जो चंद पलाटों पे बिक जाएं, जो एक कुर्सी पर ईमान बेच दें। ये वो उम्मत नहीं है, लेकिन इसमें होगा अंधेरा उजाला आएगा, इज्जत जिल्लत के निजाम चलेंगे। फिर एक दिन मेरा रब फैसला करने के लिए आएगा। अगर ये दुनिया जजा सजा की जगह होती, हुसैन का सर कट के नेज़े पे न चढ़ता, यजीद तख्त पे न बैठता, शिमर कभी ना गुर्राता, इब्ने ज़ियाद मुंह पे छड़ियां ना मारता। जिन होंठों को मेरे नबी ने चूमा हो उस पे छड़ियां पड़ रही हैं, छड़ियां पड़ रही हैं। कटा हुआ सर, इब्ने ज़ियाद जैसा दरिंदा कुर्सी पे बैठा है, और सामने नवासा रसूल का कटा हुआ सर है, और मुंह पे छड़ियां मार रहा है, यूं मार रहा है, यूं मार रहा है, और साथ कह रहा है क्या हुस्न है, मरने के बाद भी इतना खूबसूरत है। अनस खड़े हो गए, का जालिम ये छड़ी इधर से हटा। मैंने अपने नबी के होंठों को इन होंठों पे लगते देखा है, इन लबों को मेरे नबी ने चूमा है, ये छड़ी हटा दे यहां से। इतने बड़े कुर्बानी के खूबसूरत रोशन मीनार जिस उम्मत का सरमाया हो, फिर वो उम्मत ईमान बेच दे झूठ पर, पैसे पर, एक कुर्सी के लिए, एक एमपीए की सीट के लिए, एक एमएनए की सीट के लिए, एक वजारत के लिए, एक ग्रेड लेने के लिए, एक प्लॉट लेने के लिए, अपनी इज्जत के सौदे, ईमान के सौदे। या तो अपनी तारीख को आग लगा दो, नई तारीख लिखो जिसमें यजीद तुम्हारा हीरो हो और हुसैनी काफिला नाकाम इंसानों की फहरिस्त में हो। एक नई तारीख लिखो जिसमें कपड़े उतारना तहजीब हो और कपड़े पहनना बेवकूफी और हमाकत हो। एक नई तारीख लिखो जहां शर्म और हया पुराने तरीके हों, जहां बेहयाई, आवारगी, सकाफत और तहजीब हो। तुम तारीख मिटा नहीं सकते,
کہ میرے رب نے اسے کاغذ پہ نہیں لکھا، اس کائنات کے ہواؤں کے جھونکوں پہ میری تاریخ لکھی، دھرتی کے ذرے ذرے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، درختوں کے پتے پتے پر اس امت کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، ساری کائنات اسے مٹا نہیں سکتی۔ اللہ 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 اللہ۔ تم واپس آؤ، یہ روشنیاں ہمیں منظور نہیں ہیں، یہ تعذیب ہمیں منظور نہیں ہے۔ جہاں عزتوں کے جنازے اٹھ جائیں، جہاں حیا کسی جنگل میں کونے میں جا کے آنسو بہا رہا ہو، جہاں بے حیائی تہذیب بنے، یہ تہذیب نہیں چاہیے۔ ہمیں ہماری لالٹینیں واپس کر دو، ہمیں ہمارے مٹی کے چراغ واپس کر دو، وہ چھوٹے چھوٹے ڈیوے، ساڈے ڈیوے سانو دے دیو، سانو کچے گھر دے دیو جتھے ماں دی عزت ہوئے، جتھے پیو دا وقار ہوئے، جتھے دیاں والے نوں ڈر نہ ہوئے کہ کوئی آ کے میری دیاں نال کی کر جاسی۔ یہ تعذیب نہیں ہے، یہ اندھیروں سے بھرا جہان ہے۔ 6 بر اعظم پھر کے بتا رہا ہوں، جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقائق بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے دنیا پھرائی ہے، پھرنے کے بعد کہہ رہا ہوں کہ ہم اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ پکی سڑکوں کا نام تہذیب نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگوں کا نام تہذیب نہیں ہے، ہواؤں میں اڑنے کا نام تہذیب نہیں ہے، زمین کے خزانوں کے نکالنے کا نام تہذیب نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بن کے چلنا، اللہ کی بندی بن کے چلنا تہذیب ہے، انسانیت ہے۔ ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا۔ ایک دن آئے گا فاذا نفخ في الصور نفخة واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ۔ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین الگ ہو جائیں، میرے الگ ہو جائیں، مجرم الگ ہو جائیں۔ وہ دن یا تو روک کے دکھاؤ، موت سے لڑ کے دکھاؤ، قبر میں جانے کا انکار کر دو، قبر کے اندھیروں میں لائٹیں لگواؤ، قیامت کا دن اللہ سے کہہ دینا میں حساب نہیں دیندا، منکر نکیر سے ٹکر لے لینا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا کروں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ پھر آؤ بچو دوڑ لگائیں، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ زندگی کا حسین ترین سفر ہے اللہ کو پانا، اللہ کو ڈھونڈنا، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ عبداللہ بن جابر کے والد جابر 7 بچیاں چھوڑ کے شہید ہو گئے اور قرضہ چھوڑ کے مرے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ صحابی احد کی جنگ میں شہید ہوئے، بڑے غمگین ہے، یا رسول اللہ 7 بہنیں ہیں، سر پہ قرضہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ جابر تجھے بتاؤں، جب کوئی ایمان والا جاتا ہے اس کی روح اوپر جاتی ہے تو اللہ حجاب میں بات فرماتا ہے۔ جب تیرے باپ عبداللہ کی روح جو 7 بیٹیاں قرضے چھوڑ کے اللہ پر قربان ہو کے پہنچا تو اللہ نے پردہ ہٹا کر کہا عبداللہ آمنے سامنے بات کر مجھ سے۔ کلم ابا کا کفاہن، تیرے باپ سے اللہ نے پردے ہٹا کے بات فرمائی۔ کہا عبداللہ خوش ہو؟ کہا جی خوش ہو۔ مانگو؟ کہا یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ کہا نہیں مانگو۔ کہا مجھے واپس بھیج، میں دوبارہ تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں عبداللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اب یہ کر کہ قیامت تک میرا دیدار کر، دیدار کے مزے لے۔ میرے بچوں یہ زندگی امانت ہے، اسے داغ نہ لگاؤ۔ اللہ کے ہاتھوں ہم بک چکے ہیں، اپنے اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ دیکھو اگر اللہ ہوتا دنیا کے بادشاہوں جیسا پھر مسئلہ مشکل تھا،
ارے اللہ ہے اللہ. کون اللہ؟ ایک تو میں ہر بیان میں کہتا ہوں کہ خدا کہنا چھوڑو، خدا کہنا چھوڑو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. بچیوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے، ان بڑوں سے بھی کہتا ہوں، یہ پچھلے والوں سے بھی کہتا ہوں، یہ خدا کا لفظ فارسی کا ہے، بر صغیر میں صرف بولا جاتا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں بولا جاتا. تم اللہ بولو، اللہ، کہ اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کا نام خدا نہیں، اللہ ہے. ہاں، اللہ کی ایک صفت ہے جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اسے کہتے ہیں خدا. خدا جسے کسی نے نہ بنایا ہو. خود آ فارسی کا لفظ ہے، اس کا مخفف خدا. میرے اللہ نے کہا میرا نام ہے اللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ذرا قرآن، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قرآن. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. قرآن. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ حَسْبِيَ اللَّهُ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون االہ مع اللہ بل اکثرهم لا يعلمون االہ مع اللہ قلیل ما تذکرون االہ مع اللہ تعالی اللہ عما یشرکون االہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ کہو، اللہ کی عادت ڈالو، اللہ کی عادت ڈالو. یہ میں نہیں کہہ رہا خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں، اسی طرح خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں. ایشور، بھگوان، اوتار، یزداں، کوئی لفظ جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ اللہ کی ترجمانی نہیں کرتے. اللہ کی ترجمانی صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کوئی نہیں کرتا. تم کہتے ہو اے خدا، تم کہتے ہو اے وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا. جب تم کہتے ہو یا اللہ، ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے تمام صفاتی نام سے اس کو پکار کر کہتا ہے یا الہ، یا الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان یا حنان یا منان. ایک آدمی نے اتنا لمبا کر کے اللہ کو پکارا، ٹھیک ہے، ایک نے کہا یا اللہ، تو اس نے اللہ کو تمام ناموں سے پکار دیا. 2 سیکنڈ میں 2.25 منٹ کا کام کہ اللہ تمام صفاتی نام پر آتا ہے، خدا صرف ایک نام پر آتا ہے. پھر اللہ اور
کلمہ ہے، میرا نبی ہے، اس میں ایک مناسبت ہے. خدا کہنے سے ساری مناسبت ٹوٹ جاتی ہے. اللہ بولو، اللہ لکھو. علماء سے میں تو کھپتا رہتا ہوں، ارے اللہ کہو، اللہ کہو. یہ کہاں سے لفظ لے آئے ہو خدا کا؟ کہاں اللہ کو ایک صفت سے پکارنا، کہاں تمام صفات سے پکارنا. لفظ اللہ کوئی حرف نکال دو مطلب نہیں بدلتا. خدا، خدا جب کسی لفظ میں سے حرف نکلتا ہے مطلب بدل جاتا ہے.